السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اس روایت کے متعلق بات کریں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ تعالی النار، کہ اگر لوگ حب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جمع ہو جاتے تو اللہ رب العزت جہنم کو پیدا ہی نہ کرتے۔ اب سننے والے کے اوپر تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سب لوگ جمع ہو جاتے محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو جہنم کو اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں کرنا تھا۔ آج ہم نے اس روایت کی صحت کے متعلق بات کرنی ہے کہ کیا یہ روایت سندن صحیح ہے، کیا یہ روایت ضعیف تو نہیں ہے، کیا یہ روایت اپنے سے تو بنائی گئی۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کی طرف چلتے ہیں جس کتاب سے اس روایت کو لیا گیا، گویا کہ ہم اصل کی طرف جاتے ہیں۔ اصل اس روایت کی جو کتاب ہے وہ الفردوس بمأثور الخطاب، یہ کتاب کا نام ہے۔ کتاب کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 373 ہے۔ اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ حب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جمع ہو جاتے تو اللہ رب العزت جہنم کو پیدا ہی نہ کرتے۔ اس کتاب میں بھائی جان اس روایت کی سندیں حذف کر دی گئی ہیں، اس کتاب میں سند ہی نہیں ہے، گویا کہ یہ روایت بے سند ہے۔ جو بے سند روایت ہے اس کو کیسے ہم عقیدہ بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر کیسے ہم اس کو اپنا منہج بنائیں اور اس کو بار بار پیش کریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے امام ابو منصور دہلوی رحمہ اللہ سے اس روایت کو نقل کیا، اور نقل پتہ کس کتاب میں کیا؟ الزیادات علی الموضوعات۔ اس کتاب کے مقدمے میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں جتنی بھی روایات میں پیش کروں گا وہ تمام کی تمام موضوع ہوں گی، من گھڑت ہوں گی، اپنی طرف سے بنائی گئی ہوں گی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزیادات علی الموضوعات میں اس کتاب کا ذکر کیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے موضوع روایات کے متعلق جو کتاب لکھی اس میں اس روایت کو ذکر کیا۔ اب ہم مزید امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں اس روایت کے متعلق۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب منتقی علی منہاج الاعتدال میں ذکر فرماتے ہیں کہ قال امام ذہبی رحمہ اللہ وکذالک قولہ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لم تخلق النار۔ پہلی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لما خلق اللہ، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں لم تخلق النار۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وکذالک، اسی طرح، کس طرح؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی پہلے موضوع روایات کو ذکر کیا اور آگے فرمایا وکذالک، اسی طرح، کس طرح؟ موضوع روایات کی طرح، اس طرح اس روایت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت پر جمع ہو جاتے تو لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آگے مزید اس کی سند میں جو راوی آئے ہیں ان کے اوپر جرح کی اور تعدیل کی، ان کے اوپر حکم لگایا۔ اس روایت کی سند میں جو راوی ہیں ان کے نام پیش کیے جو پکے کذاب راوی ہیں، مجہول راوی ہیں، اور پہلے نمبر پر جس راوی کا نام پیش کیا اس کا نام ابو طالب الحسینی، اور آگے فرمایا مجہول الحال، مجہول راوی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو راوی ہے جو اس روایت کی سند میں موجود ہے ابو الفضل محمد بن عبداللہ شیبانی الکوفی، اور آگے فرمایا کان یضع الحدیث۔ بھائی جان کیا فرمایا؟ کان یضع الحدیث۔ ابو الفضل محمد بن عبداللہ الشیبانی الکوفی احادیث کو اپنی طرف سے بناتا تھا، گھڑتا تھا، وضع کرتا تھا۔ اب تیسرا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں اس روایت کی سند پر۔ تنزیہ الشرعیہ میں امام ابن عراق الکنانی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں ابو الفضل محمد بن عبداللہ الشیبانی الکوفی کان یضع الحدیث، کہ یہ احادیث کو وضع کرتا تھا۔ اب صحیح مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کی شروحات میں
یہ ایک مقولہ موجود ہے کہ الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے. اور بھائی جان ہم جو غدار ہیں اس کی روایت کو قبول کریں کیونکہ کوفی ہے، اور کوفی کے متعلق ارشاد ہوا کہ کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے. خیر اس کے متعلق ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں بات کریں گے کوفیوں کے متعلق. چوتھا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں جمہور محدثین کرام کا اس راوی کے متعلق قول پیش کیا. امام ذہبی رحمہ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محدثین کرام نے، گویا کہ یہاں پر دو قول ہو گئے. پہلا امام ذہبی رحمہ اللہ کا، امام ذہبی رحمہ اللہ آگے قول پیش کر رہے ہیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا، اور آگے خطیب بغدادی رحمہ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ محدثین کرام کی ایک جماعت نے امام دار قطنی رحمہ اللہ کو منتخب کر کے کہا کہ آپ اس کی روایات کو لکھیں. کس کی روایات کو؟ ابو الفضل محمد بن عبداللہ الشیبانی الکوفی کی روایات کو لکھیں. امام دار قطنی رحمہ اللہ نے اس کی روایت کو اکٹھا کیا، لکھنا شروع کر دیا. جب امام دار قطنی رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ یہ جھوٹا راوی ہے تو امام دار قطنی رحمہ اللہ کے ساتھ تمام محدثین نے، جن محدثین کرام نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کی روایت کو جمع کریں، ان تمام محدثین کرام نے اس ابو الفضل محمد بن عبداللہ شیبانی الکوفی کی روایات کو پھاڑ دیا، اس کا ریکارڈ ہی ختم کر دیا، اپنے پاس رکھا ہی نہیں. اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ امام جو محدثین کرام تھے انہوں نے اس کی روایات کو قبول ہی نہیں کیا. اور آگے محدثین کرام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، کان یضع الحدیث للرافضہ، یہ جو ابو الفضل شیبانی تھا نا، یہ روافظ کے لیے احادیث کو اپنی طرف سے گھڑتا تھا، اپنی طرف سے بناتا تھا، اپنی طرف سے سندیں بناتا، اپنی طرف سے الفاظ بناتا. اور امام عبداللہ بن مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سند ہی دین ہے. ہم نے اپنی جو اصول حدیث کے متعلق ہم نے ایک سیریز بنائی تھی، اس میں ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ لولا الاسناد من الدین لقال من شاء ما شاء، اگر دین میں سندیں نہ ہوتی تو جس کا جو دل کرتا چاہتا وہ وہی کہتا. تھوڑی سی یہ اللہ رب العزت نے خاص فضل فرمایا کہ سندیں موجود ہیں، سندوں کے اوپر ہم تحقیق کرتے ہیں. روایات کی سندوں میں جو راویہ ہیں ہم اس کو اسماء رجال کی کتب میں تلاش کرتے ہیں، اماموں کے اقوال دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، آیا یہ راوی اس زمانے میں موجود تھا، آیا یہ راوی کا اس بندے سے، اس صحابی سے، اس تابعی سے نکاح سما موجود ہے، پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو روایت اپنی طرف سے بنائی گئی ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، مقصد یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کیا گیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کیا گیا. ہمیں غلو سے بچنا چاہیے. ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو روایت پیش کی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر چھین کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اس روایت سے تو ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان معلوم ہو رہی تھی، مگر ہم نے اس روایت کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ بھی روایت اپنی طرف سے بنائی گئی تھی، موضوع تھی، من گڑت تھی. لہذا یہ روایت اپنی طرف سے بنائی گئی ہے، اس کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں جھوٹی اور بے سند روایات کو اپنانے سے اور اس کے اوپر عقیدہ بنانے سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچ اور حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.